دین سے مراد جو انسان کی ضرورت کے ہر پہلو کی تکمیل کرتا ہے، جو مکمل ضابطہ ہے حیات اور زندگی کے جتنے پرنسپلز ہمیں چاہیے، اصول چاہیے، ہماری حیات اور ہماری زندگی جن جن جذبات، جن جن خواہشات، جن جن رشتے اور نعتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہدایات، اصول، رہنمائی مہیا کرے گا اس کو دین کہتے ہیں۔ تو دین تین بنیادی رکن پر کھڑا ہوتا ہے، جس میں کہ اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے۔ اسلام ہے اطاعت اور عبادت کا نام، ایمان ہے اعتقاد اور نور کا نام، اور احسان ہے مراقبہ، یاد آوری، کس کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے مشاہدے، اس کی رضا کے حصول کا نام۔ یہ تینوں سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے جب کیے، اور جب جبریل جانے لگے تو سرکار دو عالم نے یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ طریقت کا دین سے کیا تعلق ہے، تو ان تینوں سوالوں کا جواب حضور علیہ السلام نے جب دے دیا تھا، اور احسان کا حضور نے جواب یہ دیا تھا کہ جس طرح میں نے عرض کیا، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اسلام کے تین بنیادی رکن تھے، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اسلام عبادت اور اطاعت اور مکمل پیروی کا نام ہے، ایمان اس کو قبول کرنے کا نام ہے، اور احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو جبریل امین نے حضور سے پوچھا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو سرکار کریم نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، اللہ کی مرضی کے سارے کام، اور بندہ کلمہ پڑھ کے صرف 5 وقتہ نمازوں کا پابند اللہ کے حضور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی ساری زندگی اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ اس کا سونا، بچھونا، بیچنا، خریدنا، غصہ، غم، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم اور اس کے کہنے پر اپنی تمام خواہشات، ضروریات کو اس میں صرف کرتا ہے، تو اسی ادائیگی غلامی کا نام عبادت ہے۔ صرف یہ 5 وقت ہو، اس کو میں تھوڑا سے آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو 3 رکن ہے، یعنی عبادات اور ایمان، احسان کی بات کیا ہے؟ تو جب پوچھا تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، اس یقین کے ساتھ کر، اور اس کنسنٹریٹ کے ساتھ کر، اس توجہ انہماک کے ساتھ کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی رضا کے لیے اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ادھر نہ ہو جاؤں، ادھر نہ ہو جاؤں، ایسی کوئی حرکت نہ کر دوں۔ تو فرما اپنی عبادت کے اندر خود کی خواہش کو، مرضی کو، فکر کو، ارادے کو اور اپنے اندر کی جستجو کو اتنا اٹھا کر آگے لے جا جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فرما اگر تیرے اندر روحانیت اور جذبہ، ارادے کی اتنی قوت نہیں کہ تو جس کے لیے کام کر رہا ہے رب کے لیے، اپنی خواہش، اپنی فکر، اپنے ارادے اور اپنی مرضی کو اتنا آگے لے جائے جیسے تو خدا کو براہ راست دیکھ رہا ہے، اگر یہ قوت تیرے باطن کے اندر نہیں ہے تو یہ قوت تو کم سے کم تیرے اندر ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی دونوں چیزوں کے اندر تیرے اندر اخلاص آ جائے، غیر کی خواہش، کسی اور سے داد و تحسین، کسی اور کی رضا، کسی اور کے حضور اپنے آپ کو گویا کہ نامزد کرنا، یا اپنے لیے خواہش اور داد تحسین کرنا، یہ تمام فضول، غیر ضروری اور غیر کی رضا میں پڑھنے والے خیالات نکال کر رب کی طرف آ جانا کہ اسی سے رضا لینا، اسی سے مرتبہ لینا۔ فرمایا یہ احسان، تو یہ احسان دین کا تیسرا شعبہ ہے، رکن ہے، ایمان، اسلام اور احسان۔ جب جبریل چلے گئے تو حضور نے ان تینوں شعبوں کے بارے میں سند کیا بیان فرمائی۔ جب گئے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بتا کر گئے ہیں، اور آپ نے جو جواب دیا یہ کیا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا جبرائیل علیہ السلام، یہ جو نوجوان میرے پاس آیا تھا یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ فرشتہ جبریل تھا۔ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آیا اس لیے تھا کہ تمہیں دین کی تعلیم دے۔ تو یہاں پر صرف حضور نے اسلام کو دین نہیں فرمایا، احسان کو بھی دین فرمایا ہے۔ تو لہذا طریقت، تصوف غیر نہیں، یہ دین ہے، کیونکہ حضور کی اس حدیث نے اس کو دین قرار دیا ہے۔ لہذا اس کے لیے یہ پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا کہ تصوف و طریقت یا علم احسان و سلوک اور تصوف یہ دین کے خلاف ہے۔ حضور کی حدیث